अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें, इसी तरह रब की ज़ात आप लोगों के सर पर अपना साया कायम रखे। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ने जिस काम का बेड़ा उठाया है, अल्लाह पाक दुनिया का अमन और मईशत को बचाने की पाकिस्तान को हिम्मत और तौफ़ीक दे और इसी तरह पाकिस्तान को इज़्ज़तों से नवाज़ता रहे। इमरान खान के बेटों ने जो पाकिस्तान के मुआशी स्टेटस जीएसपी प्लस पर वार किया, इसका दिफा चंद पीटीआई के लौंडे लपाड़े तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी पीटीआई इसका दफा नहीं कर रही। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी दफा नहीं किया, मुखालफत करते हुए कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान है, इमरान खान के बच्चे कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे तो हम इसकी हमायत नहीं करेंगे। बैरिस्टर गौहर जैसा शख्स भी इमरान खान के बेटों की एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू का दिफा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ इमरान खान की अगर बहनों को देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। कल डयाला के बाहर अलीमा खान समेत बहनों ने कहा कि हमारे पीछे लोग आ रहे हैं, आज जंगले टूटेंगे, हज आज हम कफन चढ़ाएंगे और मुलाकात करके ही वापस जाएंगे। 10,000 लोगों को जो कॉल की है वो लोग आज पहुंचेंगे। फिर हमने देखा मुलाकात के बगैर ही चले गए और जिनको बुलाया था वो भी नहीं आए, बल्कि एक बार फिर अलीमा खान ने जो 10,000 अफराद को इकट्ठा करने का मंगल के दिन लायका अमल तय किया था वो बुरी तरह नाकाम हुआ। कहा मैं बिजली अब मैं पहली बार अपनी पार्टी को कॉल दे रही हूँ 10,000 अफराद लेकर आए, लेकिन पहले भी ऐसी दावत दी लेकिन कोई बाहर नहीं निकला। देखे ना कि अलीमा खान साहबा जो है वो जब तक अलीमा खान साहबा है मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब बाहर आ सकेंगे। अलीमा खान साहब देखिए नीयतां च बड़े भाग होंदे ने। अलीमा खान की कहाँ नीयत है कि इमरान खान साहब बाहर आएँ। वो क्या खूबसूरत बात की शेर अफ़ज़ल मरवत ने कि हज़रत यूसुफ को भाई मिले थे और वो उसके दुश्मन थे, उसको कुएँ में फेंक आए थे और इमरान खान को अल्लाह ने बहनें दी हैं और वो किरदार वही कर रही हैं जो कुएँ में फेंकने वाला। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि अलीमा खान साहिबा जो हैं या उनकी जो बहनें हैं, वो अपने भाई के लिए सिर्फ़ मुश्किलात पैदा कर रही हैं। मैं अब भी कहता हूँ कि अगर इमरान खान के लिए कोई पार्लिमानी तरीका रास्ता इस्तेमाल किया जाए, बैरिस्टर गौहर जैसे बंदों को आगे लगाया जाए तो मामलात 6 महीनों में बड़े बेहतर हो सकते हैं। और खान साहब के लिए रिहाई के लिए और हाँ, उसमें खान साहब की ज़ुबान जो है वो कंट्रोल में और पाकिस्तान के लिए चले। दुनिया को जवाब दें इमरान खान साहब पाकिस्तान के लिए चलें। तनकीद करें पाकिस्तान की हुकूमत पर, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म पर या पाकिस्तान के किसी भी पर, लेकिन वो तनकीद जो तामीरी हो, जिससे पाकिस्तान का भला हो, ना कि इंतशार फैले। तो इमरान खान के लिए कोई बेहतरी निकल सकती है। चीन में इसहाक डार का दौरा बड़ा कामयाब रहा, अच्छी पेशरफ्त हुई है। चाइना भी बाज़ाब्ता तौर पर अमन के अमल में दाखिल हो चुका है। चीन और पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजिंग में चीनी वज़ीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत हुई। चीन और पाकिस्तान ने फौरी जंग बंदी, जंग को फैलाव रोकने और जंग ज़दा इलाकों तक इंसानी इमदाद की रसाई का मुतालबा किया। चीन और पाकिस्तान ने फ्रीकान पर जल्द अज जल्द अमन मुज़ाकरात शुरू करने में ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दिया है। चीन और पाकिस्तान के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। अमन मुज़ाकरात के दौरान ताकत के इस्तेमाल या धमकी से गुरेज़ किया जाए। दोनों ममालिक ने शहरियों और गैर अस्करी अहदाफ पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा किया और तवानाई डीसैलिनेशन, बिजली तनसीबात और पुरअमन जोहरी जो साइट्स हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ पर भी ज़ोर दिया है। चीन और पाकिस्तान ने आबनाए हरमुज़ में फंसे जहाज़ों और अमले के तहफ़्फ़ुज़ और महफूज़ गुज़रगाहों की बहाली का भी मुतालबा कर दिया और कहा कि आबनाए हरमुज़ और मुल्हक़ा समुद्री रास्ते आलमी तिजारत, तवानाई रसद समेत नहायत अहम हैं। शहरी और तजारती जहाज़ों को जल्द और महफूज मकामात पर जो आमद-ओ-रफ़्त है वो यकीनी बनाई जाएगी। चीन और पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल-अक़वामी बालादस्ती पर भी ज़ोर दिया है। देखिए चीन का बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान का चीन को बाज़ाब्ता तौर पे इस पे ले आना मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक 70 की दहाई की बात है जो हमारे अक्सर बुज़ुर्ग अपने कॉलम्स में लिखते हैं या हमने अक्सर ये सुना है कि उस वक़्त चाइना और अमेरिका जो है वो दोनों बिल्कुल आमने-सामने खड़े थे। शायद जंग लड़ना चाहते थे या कुछ ऐसा मसाइल थे। तो पाकिस्तान ने किरदार अदा कर उस 1970 की दहाई में किरदार अदा किया था, जिससे अमेरिका और चाइना दोनों करीब आ गए थे या उनके वो जो मसाइल है वो खत्म हो गए थे। तो पाकिस्तान आज फिर वही किरदार अदा कर रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान में, ईरान और खलीजी रियासतों के दरमियान में,
ایران اور سعودی عرب کے درمیان میں، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ہی یہی چاہتا ہے، خطے میں جو بھی گڑبڑ ہوتی ہے وہ آپ دیکھ لیں، افغانستان ہے، ہندوستان ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس وقت بڑوں کا کردار کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہندوستان ہے یا افغانستان ہے وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ادھر ٹرمپ کی بھی ایسی ہی گفتگو کر رہا ہے، ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران میں جنگ سے نکلنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران میں رجیم چینج پہلے ہی ہو چکی ہے، لیکن رجیم چینج امریکہ کا مقصد نہیں تھا، بلکہ فوجی کارروائی کا اصل مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا، اور یہ ہدف ہم نے جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ امریکی صدر نے 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائیں گے، ممکنہ طور پر اس سے پہلے ڈیل ہو سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ضروری نہیں، اور امریکہ اپنی مرضی سے جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ واشنگٹن کے پاس ایسے تمام آپشن موجود ہیں جن کے ذریعے بغیر کسی معاہدے کے بھی فوجی کارروائی روکی جا سکتی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران اگلے 4 سے 5 سال تک جوہری ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ جب وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قابل ہوگا تو امریکہ میں پھر میرے جیسا کوئی آئے گا، اور نیا ایران جو ہے ایران کو جو نیا صدر جو آئے گا وہ ایران کو تباہ کر دے گا، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو۔ صدر ٹرمپ بولے ایران کو دوبارہ تعمیر کرنے میں 10 سے 20 سال لگیں گے۔ ایران کے پاس نہ نیوی ہے، نہ فوج ہے، نہ ایئر فورس ہے، ایران کے پاس قیادت موجود نہیں ہے، ان کا لیڈر کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ سارے کے سارے ذہنی احتراز ہیں صدر ٹرمپ کے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران نے اس دفعہ جو ہے وہ امریکہ کا جو غرور ہے وہ خاک میں ملایا ہے۔ یہ تمام چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی ایران سے امریکہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں نہ ہونے کے باوجود امریکی صدر کہہ رہا ہے اسرائیل جو ہے وہ ڈر کے دبک کر بیٹھا ہوا ہے۔ اگر وہ ایک حملہ، اب دیکھیں نا بہت سارے حملے تو یہاں پر کوٹ ہی نہیں ہو رہے۔ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار دوست بہت ہوں گے جو ہمارے دوست ممالک میں رہتے ہیں، جن پر ایران جہاں پر امریکی فوجی ہیں اور ایران ان پر حملے کرتا ہے، ذرا ان سے پوچھے تو صحیح، گھروں سے نہیں نکل پا رہا ہے۔ ایک دن میں ایک ملک میں 5 5 7 7 10 10 میزائل گرائے جا رہی ہیں، لیکن خیر ان کا ایک تگڑا نظام ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پورا کنٹرول کیا، میڈیا کنٹرول ہے۔ وہاں سے لوگ فون پر بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہم آپ کو اگر بتائیں کہ ہمارے کون سے علاقے میں میزائل گرا تو وہ اس پہ بھی ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں اٹھا نہ لیے جائیں۔ وہ تگڑا نظام ہے، میں اس کے حق میں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نظام ہر ملک کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا پہ جو انارکی پھیلائی جاتی ہے اس کی تو مخالفت کرنی چاہیے۔ تو صدر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ سب کچھ کہتے رہے، لیکن میرے خیال میں ایران نے تگنی کا ناچ نچایا ہے۔ ایران سے بھی مثبت سگنل ملا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پشکیزان نے کہا ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہے، لیکن ایران چاہتا ہے کہ یہ گارنٹی دی جائے کہ تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ ایک بیان میں ایرانی صدر نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے دوران ایرانی عوام اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو کہ قابل تعریف ہے۔ اس سے قبل ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی کہا تھا کہ ایران صرف جنگ بندی نہیں چاہتا بلکہ اس کے جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے۔ اسرائیل بھی اپنی فتح اور جنگ بندی کے اشارے دے رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ایران کے علاقائی اتحاد اب اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں رہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو علاقے کے جو ملک ہیں وہ تو ایران کے نزدیک زیادہ آگے ہیں، دیکھا جائے تو دیکھیں دیکھیں جن کا ہونا یا نہ ہونا فرق نہیں پڑتا، جو ممالک خود کسی دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان کا ساتھ ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا ایران کو۔ اصل فرق پڑتا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے، چائنا ایران کے ساتھ کھڑا ہے، رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ ہے وہ طاقتیں جو ایران کے ساتھ کھڑی ہیں، اور سامنے سے بھی کھڑی ہیں اور بیک سے بھی کھڑی ہیں، تو وہاں سے کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بھاگنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ ایران جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جنگ بندی چاہتا ہے، ایک جامع پلان چاہتا ہے کہ دوبارہ اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بھاگنا چاہتے ہیں، پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بھاگ نہیں پائیں گے، کوئی نہ کوئی معاہدہ کر کے نکلیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے ماحول دوست اقدامات کے نتیجے میں سال 2025 میں پنجاب میں سموگ میں کمی اور فضائی معیار میں نمایاں بہتری کا سال ثابت ہوا ہے۔ کرونا کے بعد پہلی بار لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس میں واضح طور پر جو بہتری ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر صوبے کے مقابلوں میں پنجاب نے ماحولیاتی شعبے میں سب سے بہتر کارکردگی دکھائی۔ ماحولیاتی تحفظ کے ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2025 میں کارروائیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ 81,000 سے زائد وزٹ اور 1,13,000 سے زیادہ انسپیکشن کی گئی ہیں۔ 7,009 سے زائد نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ ہزاروں صنعتی یونٹ کے سیل کیے گئے ہیں، جبکہ 2300 سے زائد ایف آئی آر درج ہوئی ہیں۔ جرمانوں کی مجموعی رقم 19,20,00,000 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور رپورٹ کے مطابق 4,19,000 کلومیٹر سے زائد جو مضر مواد ہے وہ جو خطرناک ہے اس کو ضبط کیا گیا، جبکہ اینٹوں کے بھٹے، فیکٹریوں اور کنسٹرکشن سائٹ پر سخت چیکنگ ہے۔ لاہور میں 2200 سے زائد موٹر سائیکلز اور
یہ جو ان میں مسٹ مسٹ اس پر نکلز جو ہے نکلز نصب کیے گئے ہیں، جس سے اس کی جو ماحول خراب کرنے والا دھواں چھوڑنے کے لیے وہ 102 سے کم ہو کر 89 تک پہنچ گئی ہے۔ اینٹی اسموک گنز کے استعمال فصلوں کی باقیات جلانے کے خلاف مؤثر اقدامات ہیں، اور واٹر بارڈز یونٹس کی تعیناتی سے فضائی آلودگی میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ 67 واٹر بارڈز کی مدد سے آگ میں فوری طور پر جو ہے وہ کمی آگ کو بجھانے میں بھی وہ استعمال ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل مانیٹرنگ، فیلڈ انسپیکشن کو یکجا کر کے پہلی بار اسموک کے خلاف جامع حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ صنعتی دھوئیں، زہریلے اخراج، گرد و غبار کے خلاف سخت مہم، اینٹوں کے بھٹوں کی زگ زیگ ٹیکنالوجی منتقل، وہیکل ٹیسٹنگ، کنسٹرکشن سائٹس پر کنٹرول نے بہتری میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ماحولیاتی بہتری پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب ماحولیاتی تحفظ کا مثالی صوبہ بن رہا ہے۔ انہوں نے ای پی اے اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے 2026 میں پنجاب اپنی کارکردگی کا ریکارڈ خود توڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سربراہی میں سینئر منسٹر جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، یہ سارا ان کا کمال ہے، سارے ان کے ذہن کے اعتراض ہے، اور یہ ان کی پڑھائی لکھائی ہے، یہ ان کا تجربہ ہے جو اس وقت پاکستان کے کام آ رہا ہے، اور بڑا تگڑا کام آ رہا ہے۔ دیکھیں جی، جو سب سے بڑا مسئلہ تھا، اس پہ کبھی بھی کوئی بھی حکومت اس طرح سے کام کر نہیں پائی تھی۔ اس دفعہ خود ہم لوگ جنوری میں بھی اور پھر اس کے بعد فروری اور مارچ میں بھی پاکستان میں تھے، ہم نے یہ تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے لبرٹی چوک میں کھڑے ہو کر جہاں سے ہر طرف سے ٹریفک گزر رہی ہے لیکن آپ کھلی سانس لے رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آسمان بھی نظر آتا ہے، تارے بھی نظر آتے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہوا کرتا تھا۔ دھند ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ہوتی تھی، لیکن سموگ میں نے کم از کم نہیں دیکھی، جو اس سے پہلے ہم سموگ کی شمائل سنتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو لے کر دنیا جو ہے، آپ کو پتا ہے برازیل میں جب مریم نواز صاحبہ اپنی ٹیم کے ساتھ گئی تھی تو وہاں پر بھی لوگ حیران پریشان ہو رہے تھے، جیسے ستھرا پنجاب سے۔ اللہ پاک مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم کو اس طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک اسی طرح ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائے۔ عمران خان صاحب والی گل جڑی ہے نا، وہ بھول جاؤ۔